Osama bin Laden is dead. 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 They got bin Laden. One shot in the head. Osama bin Laden is gone. Taken out of the picture. Dictators going bye-bye. Dead. 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 Hold it, hold it, hold it, hold it. Bin Laden is dead. Osama bin Laden is not in Pakistan. اگر استعفوں کی کوئی ریت چلانی ہے تو پھر کارگل سے شروع ہوتے ہیں. We know how to protect the country. چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں سیاست اور انفارچونیٹلی میاں نواز شریف صاحب کی سیاست, جس نے ایک میرے حساب سے 180 ڈگری ٹرن لینے کی کوشش کی ہے کل. اور میاں نواز شریف صاحب نے 10 دن بعد آ کے لنڈن سے فار ہیلتھ ریزنز انہوں نے آ کے ایک بالکل ایک ایسی تقریر کی ہے کہ جس کے بعد جو خدشات تھے لوگوں کو وہ اب مطلب انہوں نے ظاہر کر دیے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہم IGI بنی تھی اور میں طاقت میں آیا تھا اور شاید نیگوسیشنز بھی بن لادن کے ساتھ ہوئی تھی, لیکن اب بس میں نواز شریف دا ڈیموکریٹ. ہمارے ساتھ ہیں مجاہد بریلوی صاحب دا ڈیموکریٹ, جنہوں نے نواز شریف جیسے بھی دیکھیں اور حبیب جالب صاحب کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا ہے اصلی عامل کیا ہوتا ہے. مطلب لیکن جمہوریت پسند تو ہے نا مجاہد صاحب, مطلب عسکری بعض معاملوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے فوجی حکومتوں کی تعریف کر جانا پڑ جاتی ہے. اگر اکانومی میں دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں جی مشرف کے دور میں اچھی تھی, کچھ لوگ جو ہے اگر پیچھے چلے جائیں تو کہتے ہیں جی ایوب خان کا دور تو بڑا گولڈن پیریڈ تھا. مجھے انٹروڈیوس تو کرنے دیں آپ کو. وہ مجاہد صاحب کیسا لگتا ہے آپ جیسے صحافی جو کہ مطلب کافی سالوں سے کافی ساری رجیمز آپ نے دیکھی ہیں اور مطلب ایکٹیولی دیکھی ہیں, لکھتے ہوئے دیکھی ہیں اور پھر مطلب ٹی وی پہ آتے ہوئے بھی دیکھی ہیں, کیسا لگتا ہے جب نواز شریف صاحب جمہوریت کا صحیح درس پیپلز پارٹی کو دے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ان معاملوں میں اگر یعنی میں یقیناً کوشش یہ کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس میں اپنا شاید تعصب نہ چھپا سکوں, جیسے ہوتا ہے کچھ آپ کتنے ہی پروفیشنل ہوں لیکن بعض معاملات میں, لیکن اس میں صرف میاں نواز شریف کا ہی معاملہ نہیں ہے. خیر کیونکہ گفتگو ہم میاں صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں تو اس پہ زیادہ دوں گا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو پولیٹیکل لیڈرشپ رہی, فوجی لیڈرشپ کو تو آپ چھوڑ دیں, چاہے ایوب خان ہوں یا ضیاء الحق ہوں یا مشرف, ان کے بارے میں یہی ہے کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو اتنی تیزی سے بدلتا ہے کہ عوام پریشان رہتے ہیں. اب آپ خود چودھریوں کو دیکھیں, کاف لیگ کیا نہیں کہتی تھی اور کس طریقے سے جا کے وہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی, اور زرداری صاحب کا کاف لیگ کو کیا نہیں کہتے تھے اور کس طرح وہ نہ صرف گلے ملے بلکہ آج سنا ہے روس بھی ساتھ لے جا رہے ہیں چودھری پرویز الہی کو. اس اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو میاں نواز شریف کی خیر اس تقریر کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا, بہرحال ہماری سپریم کورٹ کی سربراہ بار ایسوسیشن جی کہہ رہی تھی کہ ایک عمدہ تقریر تھی, اپنی زندگی کی سب سے اچھی تقریر تھی کہہ سکتے ہیں. قریب وہ یعنی یہ ویسے آسما جہاں نے کہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی زندگی میں اس سے بہتر تقریر کب تھی مجاہد صاحب؟ نواز شریف نے ایک اچھی تقریر اور بھی کی تھی جب انہوں نے غلام اسحاق خان کے خلاف ایک سٹینڈ لیا تھا, اور شاید وہ پہلی تقریر تھی. اور بات ہے کیونکہ اس کے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ناجی صاحب کے میں نے تقریر لکھ کے دی تھی, کچھ لوگ تقریر تو ظاہر ہے لکھ کے ہی دیتے ہیں وہ, مطلب ان کو مٹھائیاں ڈیلیوری نہیں. مجاہد صاحب یہ سمجھنا, اللہ کرے سمجھے ہوں یہ کل کیا کر رہے تھے اس کی ان کو سمجھ آیا ہو کہ اس کے کیا اثر ہوں گے, لیکن سمجھنے کے بعد اس کے اوپر اگری کر کے یہ سٹیٹمنٹ دے دینا ایک میجر لیڈر کی. مجاہد صاحب دیکھیں میری نظر میں نے پچھلی سیگمنٹ میں بھی کہا تھا, میری نظر میں نواز شریف صاحب نے ایک گونگ بجا دی ہے جس سے یا تو ان کا سیاسی کریئر ختم ہو گیا ہے یا پھر انہوں نے ایک پاکستان کی نئی سیاسی آغاز کی طرف جانے کی کوشش کی ہے جس میں باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کی جائے گی. ہمارے یہ فوجی سرطان کہہ دیا مجاہد صاحب, کینسر, مارشل لاء کو کینسر کہہ دیا, مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرز کو, اس سوچ کو تو بس جلا دی نا اپنی ساری کشتیاں. اس وقت تو آپ کی فوج شد کیانی صاحب بھی مارشل لاء کو کینسر ہی کہتے ہوں. وہ کہتے ہیں جی کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا. ہم لوگ جب سوال پوچھتے ہیں, بلکہ کچھ لوگوں نے کہا جنرل صاحب آخر آپ کب تک انتظار کرتے رہیں گے, دیکھ نہیں رہے سیاست میں کیا ہو رہا ہے. یعنی کچھ ایون یہ کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے معیز کے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک جب جنرل صاحب سے میٹنگ ہوئی GHQ میں, ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ تھے, تو ایک بڑے سینئر جرنلسٹ نے جو بڑے سچ بات کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں, انہوں نے کہا جنرل کیانی صاحب آخر آپ کب تک ان سیاستدانوں کی یہ حرکتیں برداشت کرتے رہیں گے, ان کا اشارہ تھا. تو خیر کیانی صاحب نے کہا جناب نہیں, ہم نہ کبھی اب ہم نے سوچا بھی نہیں ہے نہ سوچیں گے. یہ اور بات ہے کہ صاحب اس لیے نہیں سوچا نا, اس لیے اب ان سے ان الیجڈ ڈیموکریٹ سے دستانہ بنا کے ان کو کام ان سے کروا لیتے ہیں. فارن آفس ہمارا پوسٹ باکس ہے, فائنانس منسٹری ہماری فوج کے پریس بٹن پہ ہے, ہمارے فورن افیئرز کے اندر ساری ڈکٹم ہماری آرمیز کی طرف سے ہے. مجھے سب کوئی بول رہا ہے اگر بڑا سیاستدان, بڑی بات ہے. شاید جو ہے یہ آپ کی بات اس حد تک درست ہو کہ مسٹر بھٹو کے علاوہ جتنے بھی حکمراں آئے ان میں سے کسی کے پاس یہ نہیں تھا کہ وہ پنڈی والوں سے اور واشنگٹن والوں سے ایک حد تک ایکول سطح پہ بات کریں.
یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ مسٹر بھٹو کوئی بہت اینٹی امریکن اینٹی ویسٹ تھے، لیکن جہاں اگر آپ میں پھر ذوالفقار علی بھٹو کا خیر میاں نواز شریف کے پس منظر میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک میاں صاحب کی آپ نے کل کی تقریر کا بات کہی جو ایک عمدہ تقریر تھی، لیکن انہوں نے مطالبہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی جناب ایک کمیشن قائم کیا جائے، عدالتی کمیشن جو سٹنگ جج اور چاروں ججوں میں، اب اس وقت جو ہے اتفاق سے موجودہ جوڈیشری جو ہے میاں نواز شریف کو دوستی کرتی ہے۔ مجھے ایسا وہ میں اس کی ان نقطوں پہ جانے سے پہلے میں جو ان کی تعریف کر رہا ہوں وہ یہ نہیں کہ جی آپ نے کمیشن بنانی ہے، مطلب وہ تو ہر چیز پہ کمیشن بنوا دیتے ہیں، ہر چیز میں اکبر بگٹی صاحب کا قتل اندر ڈال دیتے ہیں، مشرف صاحب کو ان کو مطلب ہی وانٹس ہز ہیڈ، اس کو آپ نہیں ابھی فوکس کریں، آپ اس بات پہ فوکس کریں سر کہ پیر گیلانی صاحب فرماتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ہوا، پھر چپ رہ جاتے ہیں، پھر بڑے دنوں بعد آتے ہیں اور ان کو ایک کلاسک ان کا جو اسپیچ رائٹر ہے اس کو بس مفاہمت آتی ہے، مطلب وہ صاحب کہتے ہیں جی انٹیلیجنس فیلئر تھا لیکن پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا انٹیلیجنس فیلئر تھا۔ مجاہد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے خفیہ اداروں کا کام ہے پاکستان کے اندر آ کے کان لگا کے ایبٹ آباد میں بیٹھنا اور ان کا فیلئر تھا، مطلب ایسی باتیں۔ آصف علی زرداری صاحب چپ، بس چپ، اور واشنگٹن پوسٹ کے اندر آرٹیکل جس نے لکھا یا لکھوایا، مطلب پاکستانی عوام کو بات کرنے کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن نواز شریف نے 10 دن بعد جتنے دن بعد جس کی لکھی ہوئی جیسی بھی ہمت کر کے ایک بات کہی کہ دیکھیں یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا، آپ جاگیے اور آپ ہر ٹیررسٹ میاں نواز شریف کو یہ بات کہنا اس لیے زیب نہیں دیتا، تقریر کی تو چھوڑ دیے بہت عمدہ تھی، لیکن اگر میاں صاحب یہ بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتائیں کہ ان کے جو مینٹر تھے، اور ایک بار آپ کو میں بتا دوں کہ جناب یہ واحد پولیٹیکل لیڈر تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں، جس طرح لایا گیا میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب جنرل ضیاء الحق جو ہے جنہیں وہ کہتے ہیں شہید جنرل ضیاء الحق، اس کے 1 سال نہیں 2 سال نہیں ہر سال میاں صاحب اسلام آباد جاتے تھے، اس مسجد کے سامنے اس تصویر کے سامنے دعا پڑھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں جنرل ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا۔ ایک دن میں نے اس وقت میاں نواز شریف کے سیکریٹری ہوتے تھے مشاہد حسن سید سے پوچھا یہ تو بتائیے کہ ضیاء الحق کا مشن کیا تھا جس کو میاں صاحب پورے کرتے ہیں، جنرل ضیاء الحق نے کون سا انسٹیٹیوشن چھوڑا، کون سی وحشیانہ سزائیں تھی جو نے دی، اس مشن کی بات کر رہے ہیں جس میں آئین کا۔ تو آپ سوچیں کہ جو پولیٹیکل لیڈر ایک فوجی ڈکٹیٹر کی قبر پر کھڑا ہو کر کہے کہ میں اس کا مشن پورا کروں گا، اور پھر کیا اوجھڑی کا کیا ہوا؟ وائی ناٹ اوجھڑی، کیوں نہیں لاتے؟ کارگل تو براہ راست ہے۔ مجھے ایسا دیکھیں، میں نے شیخ رشید صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کبھی کسی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، پھر آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گئے، پھر آپ اب اکیلے کھڑے ہوتے ہیں تو ان دونوں کی سخت تنقید کرتے ہیں، تو شیخ رشید صاحب نے ایک جواب دیا تھا جو میرے خیال سے نواز شریف صاحب دے نہیں سکتے۔ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا دیکھیں جی جب میں میٹرک میں تھا تو میٹرک کی سیاست کرتا تھا، انٹر میں تھا تو انٹر کی سیاست کرتا تھا، اور جب ایم اے میں آیا تو ایم اے کی سیاست کی۔ نواز شریف صاحب کی پرانی سیاست تو سیاست ہی نہیں تھی، مطلب وہ پرچے پڑھنا اور وہ گنیا مانیا کہ مانیا نہیں، اور یہ ساری باتیں ان کی مطلب کامیکل تھیں۔ آپ ایک پریس سیکرٹری جو ہے وہ ایک بریفنگ دے رہا ہے اور نواز شریف صاحب بیچ میں جو ہے ٹیبل کو اسکریچ کر کے کہتے ہیں اس پہ دھول اتنی کیوں ہے، مطلب دیکھیں ان کی ماضی ہمارے پاکستان میں کس سیاستدان نے معافی مانگی؟ مجاہد صاحب کس نے مانگی؟ زرداری صاحب نے کوئی معافی مانگی اپنے پرانے حرکتوں کی؟ نہیں، کچھ نہیں کہا۔ گیلانی صاحب نے کبھی معافی مانگی کہ جی ضیاء الحق کی کیبنٹ میں تھے؟ نہیں کہا۔ شاہ محمود قریشی جو آج جمہوریت انہوں نے معافی مانگی ضیاء الحق صاحب کے زمانے کے؟ نہیں کہا۔ ہمارے ہاں پولیٹیشینز معافی نہیں مانگتے، لہٰذا سب سے اچھی کام جو وہ کر سکتے ہیں جو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، ہم سے معافی تو نہیں مانگیں گے، ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، ہم مطلب کم عوام، لیکن سر کم از کم اپنا رخ تو بدل لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نواز شریف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور جائے گا کہ وہ بڑی کوشش کے بعد انہوں نے بہرحال ایک پاپولر بیس جو ہے اپنا پنجاب میں بنایا۔ اب ایک الگ بات ہے کہ جاگ پنجابی جاگ کہہ کے بنایا، اس طرح کے نعرے دیے، اس سے پہلے وہ یہ تھے جس طرح ہمارے ہاں بیشتر سیاستداں ہیں، وہ جو پنڈی کی جو گملہ تھا اس کی یہ پیداوار تھے۔ بالکل مجاہد صاحب، میں ان کی ماضی کے اوپر شک ہی نہیں کرتا، میرا پچھلا سیگمنٹ آپ دیکھیے گا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب میاں نواز شریف نے ایک پاپولر پالیٹکس کی، میرے خیال میں کچھ ایسے اقدامات تھے، انہوں نے کوشش کی کہ ہندوستان سے بھی تعلقات بہتر کریں، واجپائی کو بھی لے کر آئے، غلام اسحاق خان سے بھی لڑے، میں تو یہ کہتا ہوں مشرف سے بھی صحیح لڑے اگر وہ واقعی سے صحیح لڑتے رہتے، لیکن اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے ایک بہت خطرناک بات کی ہے، یعنی سٹنگ ججز کو پہلے ہی لاکھوں کی تعداد میں کیس جو ہیں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیشن کورٹ، اس میں جو ہے 21 دن تک انکوائری کرائیں گے، آپ سٹنگ جنرل سے انکوائری کروائیں گے، آپ اس ڈیزاسٹر کی ایک جنرل سے انکوائری کرائیں گے، چیف جسٹس سے کیوں کرائیں؟ مجاہد صاحب یہ پولیٹیکل ایشو ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، یہ کوئی قانونی آئینی مسئلہ نہیں ہے۔ قانونی آئینی مسئلہ جب بن جاتا ہے، جب وہ آپ کی ایئر فورس کہہ رہی ہے ہمارے ریڈار جائم نہیں تھے،
ان کو آف کیا ہوا تھا. پھر کہہ رہی ہے ان کو آف نہیں کیا ہوا تھا, وہ جیم بھی نہیں تھے, ان کے جہاز بڑے اچھے تھے. پھر کہہ رہی ہے کیا پرابلم ہے. تو اس میں یہ جج صاحب کیسے طے کریں گے؟ جج صاحب دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سپریم کورٹ کی عدلیہ سے کروائیں, میں ان کی بات کا ساتھ نہیں دے رہا, لیکن جواب ہمیں تو جواب دیں, ٹیکس دیتے ہیں, ہمیں جواب تو دیں. یہ کیا ہوتا ہے واشنگٹن پوسٹ میں آرٹیکل اور آپ کے جنرلز کہتے ہیں. دیکھیں جہاں تک کہ مجھے جعفری آپ کو اور ہم سب کو علم ہے کہ کیا ہوا, کیسے کیسے ہوا, آپ جو جواب بلیک اینڈ وائٹ میں چاہتے ہیں, ہمارے یہاں ایک تو خیر انویسٹیگیٹو جرنل کا تاریخی نہیں ہے. میں جھوٹ بلیک اینڈ وائٹ میں چاہتا ہوں, میں کچھ تو بلیک اینڈ وائٹ میں چاہتا ہوں, مجھے کچھ تو بلیک اینڈ وائٹ میں دے دیں, کچھ تو دے دیں. ان کو علم ہی نہیں ہو تو آپ کو کیا بتائیں. انہوں نے یہ مان لیا نا, کیا موجودہ حکومت نے یہ غلطی نہیں مانی کہ ہاں ہمارے علم میں نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں نہیں. مجھے کیا انہوں نے یہ بات, اس کا جواب نہیں چاہیے مجھے, اس پوری سینیریو کے جواب ہم نے ڈھونڈ ڈال لیے ہیں. مجھے یہ جواب چاہیے کہ 550 ارب روپے اور بن لادن 700 گز دور اس جگہ سے جہاں سے نکلتے ہیں وہ سارے حکمران فوجی جو کہ ہمارے 550 ارب روپے استعمال کر کے ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں, تھوڑے سے جواب دے دیں. جناب جعفری صاحب, یہ آج پہلی بار نہیں ہوا. میں اگر 10 مثالیں دوں گا لیکن میں وقت بتا دوں. ایک صاحب ہوتے تھے رمزی یوسف صاحب, خالد شیخ کے بھانجے, کراچی سے وہ یہاں جاتے ہیں, کینیڈی ایئرپورٹ اترتے ہیں, نیو یارک کے ایک مسجد مشہور ہے جہاں پر وہ ایک شیخ جو نابینا ہے وہاں رہتے تھے, ان کے مینٹو تھے, الفاروق مسجد میں رمزی یوسف صاحب رہتے ہیں. وہاں پھر ایک اور فلسطین سے ملتے ہیں, یہ دونوں مل کر ایک پلان بناتے ہیں, ایک ٹرک میں باقاعدہ بارود بھر کے جاتے ہیں, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نیچے جاتے ہیں, نہ صرف گراتے ہیں نہیں, وہ دھماکہ کر کے نکل آتے ہیں. ایک جو ہے دونوں نکلنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. رمزی یوسف کو خیال آتا ہے کہ وہاں میں لیپ ٹاپ اپنا بھول گیا ہوں, وہ کہتا ہے جاؤ بھاگ کو, اس کو بھجواتا ہے, وہ لوگ ادھر لگ جاتے ہیں. رمزی یوسف پھر ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور پھر پاکستان آ جاتے ہیں. ایک بار وہ پھر جاتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سپر پاور امریکہ سے پوچھو کہ رمزی یوسف دوسری بار نہیں تیسری بار کیسے امریکہ میں کامیاب تو نہیں ہوا تھا اس آپریشن میں. کامیاب اگر یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 15 ٹن کیوں لے گیا, اگر 30 ٹن لے گیا تو اڑ جاتا اسی وقت. جی صحیح, یعنی وہ بھی تو کامیاب ہو گئے. ایمل کانسی جو ہے وہ CIA کے سینٹر پہ مارتا ہے, باقاعدہ اس کو اڑاتا ہے, پھر اپنے گھر آتا ہے, سامان اٹھاتا ہے, ایئرپورٹ جاتا ہے, واپس چلے آتا ہے. اور پھر میں سب سے بڑا کہتا ہوں بمبئی, جناب 1 درجن 18-19 سال کے لڑکے پانی کے راستے جاتے ہیں بمبئی میں, 48 گھنٹے تک قبضہ رکھتے ہیں بمبئی پہ. کدھر تھا ہندوستان؟ تو میں اس بنیاد پر تو یہ نہیں کہوں گا کہ جناب کہ اس کو اس قابل سزا ہوتا ہے. سزا ہوا جواب یہی میں بمبئی کی مثال سب کا جواب لیا ایبٹ آباد میں سب سے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ اپنے مجھ جعفری جو بہت ساری باتوں کے جواب نہیں ہوتے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کنٹروورشل بات ہے کہ آئدر اسامہ بن لادن کو کیا ایبٹ آباد کے اسی گھر میں مارا گیا تھا یا نہیں, کیا وہ مستقل ٹھکانہ تھا یا نہیں تھا. وہ اس کی بیگم میں نہیں کہہ رہا ہوں, 3 بیگمیں, 3 فلور, 3 بیگمیں, 16 بچے, وہ سب کہہ رہے ہیں ہاں جی یہاں پہ 6 سال سے ہم تھے. نہیں, خود اسامہ بن لادن کی رہائش جب پتا چلا اگست 2010 میں کہ یہاں وہ آتے جاتے تھے. دیکھیں اس طرح نہیں ممکن ہے کہ ایک آدمی 6 سال سے اپنے گھر سے نہیں نکلا. تو بتا دیں, فوجیوں سے کہیں ہمیں بتا دیں. کس کو پتا تھا؟ امریکنوں کو پتا تھا نا. نہیں مجاہد صاحب دیکھیں ہوا یہ کچھ اس طرح, یہ میں پہلے بھی سکیچ کر چکا ہوں, کچھ اس طرح ہوا کہ ہم نے انٹیلیجنس شیئر کی, ہمیں یہ خیال آ گیا کہ یہ بلڈنگ خفیہ ہے, ان کو یہ خیال آ گیا خفیہ بھی ہے, اس میں بن لادن بھی ہے. انہوں نے یہ ہمیں نہیں بتایا, انہوں نے اپنا ٹائم ویٹ کیا, ہم نے ان کے سگنل کا ویٹ کیا, کیونکہ ہم ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم جا کے پکڑ لیا کرتے تھے. اس دفعہ وہ خود آ گئے, اٹھا کے لے گئے. دراصل ایسا ہوتا ہے کہ جو عام طور پر CIA یا ISI یا آپ کی IB انہیں کوئی ٹپ ملتا ہے وہ اسے فالو کرتے ہیں, اور وہ یہ دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ اگر پتہ چلا کہ فوراً سیکنڈ ہاتھ پہ جاتے ہیں. اور وہ بھی اسامہ بن لادن جیسی ہائی پروفائل پرسنالٹی کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ یہاں تھا اس کو, اور وہ کس بات کا رسک لے سکتے تھے. ہم نے فون ٹیپ کیا, ہم نے اس فون ٹیپ کے بعد ہمارا موڈس آپرینڈا یہ تھا کہ اگر کوئی افغانستان اور عربی میں بات کر رہا ہے, افغانستان کے بارے میں بات کر رہا ہے یا عربی میں بات کر رہا ہے, اس کو ہم فارورڈ کریں گے CIA کو. فون ایک لائن ٹیپ ہوئی جی, ہاں ہے, اس میں نہ نام ہے نہ کچھ ہے, اس کو پھر فالو کر رہے ہیں, اس کی فالو اپ کر رہے ہیں. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس کو فالو اپ کیا جس کی وجہ سے فراج اللبی بھی پکڑا گیا ایبٹ آباد میں سے. لیکن ایک پوائنٹ ایسا آیا سر 6-8 مہینے پہلے, اس پوائنٹ میں ہمیں پتا تھا یہ کمپاؤنڈ مشکوک ہے اور اس پہ کچھ کرنا نہیں ہے, لیکن امریکنز کو اس سے ایک قدم آگے پتا تھا, یہ پتا تھا کہ یہ مشکوک بھی ہے, اس میں شاید بن لادن بھی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ISI کو کہا ہو آپ کا یہاں تک کام ختم اور اب آپ آرام سے بیٹھیے. بہت کچھ ہو سکتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری ایجنسی نے غلط کیا, وہ ان کا کام ہے. اچھا ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پہ جناب وہ تو لاہور شہر سے اس طرح نکال کے لے گئے نا, جو میاں صاحب کہتے ہیں عدالتی کمیشن جو ہے ریمنڈ ڈیوس کا بھی کرے. ایسا ریمنڈ ڈیوس تو دیکھیں جناب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا, ایک آدمی لاہور ہائی کورٹ سے سیدھا جو ہے ایئرپورٹ بیٹھا اور امریکہ چلا گیا, جب آپ کو پتہ چلا. ایسا ہم کیپٹلسٹ اکانومی میں رہتے ہیں سر, یہاں پہ پیسے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو
تو اس میں اس میں حکومتیں کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کو نہیں پتا ہو کہ لاہور اسپتال استعمال ہو رہا ہے؟ کیسے نہیں ہو سکتا کہ لاہور کے یہ کہہ رہے ہیں؟ تو میرا مقصد یہ کہ اس کی بھی تحقیقات ہو. بالکل. اب میاں صاحب ڈال دیتے ہیں کہ جناب وہ وفاق نے کیا تھا, وفاق نے کیا تھا, آئی نے کیا تھا. اس کو دیکھیں, ایک بات سنیں, ہم واپس میاں صاحب کی طرف اگر آئیں اور میں آپ سے سنجیدگی سے پوچھوں, آپ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھا ہے, وہ کبھی کمیونسٹ تھے, کبھی کچھ تھے, کبھی ڈیموکریٹ تھے, کبھی فیوڈل تھے, کبھی غیر فیوڈل تھے, لیکن ان کی سب سیاست جو تھی وہ ایک کرزمیٹک سیاست تھی. نواز شریف صاحب کی سیاست میں کوئی کرزما نہیں ہے, تو آپ کو وہ اس طرح پسند نہیں آ سکتے, لیکن کنسسٹنسی مجھے آصف زرداری بھی پسند نہیں آتے جو بینظیر بھٹو کی طرح, بالکل ان میں بھی کوئی ایسا کرسمہ نہیں ہے. مجھے گیلانی بھی اس طرح, مجھے مطلب یہ کہ پاکستان کے عوام کے لیے آصف علی زرداری ہوئے, نواز شریف ہوئے, گیلانی صاحب ہوئے, نہیں کرسمہ ایک عمران خان نے, لیکن وہ خیر عمران خان صاحب ایک بات بتائیں مجاہد صاحب, دیکھیں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا پھر سے کہ ساری انکنسسٹنسیز اسائڈ, 1-2 سال میں قاتل لیگ سے کابینہ کے اندر یہ زرداری صاحب کا موقف ہے, چودھریوں کا موقف ہے, سب لوگ اس کے ساتھ ہیں. ایک نواز شریف صاحب ہیں, صحیح ہے انہوں نے سپریم کورٹ ریڈ کیا تھا, لیکن آج تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں 2 سال سے, مطلب ایک بات کر رہے ہیں 2 سال سے. یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے ہماری سیاست میں, مطلب ان کمپیریزن ٹو تھنگز یہ ایک اچھی چیز ہے. خیر, آپ کا کیا خیال ہے, آپ ہمیں لکھ کے بھیجیے SMS@cnbcpakistan.com. بیک ود یو آفٹر بریک ود مجاہد صاحب.